ایران کے شہید لیڈر سپریم آیت اللہ خامنائی کی الوداعی رسومات تہران میں گرینڈ مسلح کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے۔ لاکھوں سوگواروں کی آمد آج اور کل شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کر سکیں گے۔ مرکزی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ تہران میں آیت اللہ سید علی خامنائی کے آخری دیدار کے لیے لاکھوں افراد کا اجتماع۔ عوامی تقریب کے دوران انتقام اور امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے سید حسن رضا نقوی سے۔ بتائیے حسن، کیا ماحول ہے اس وقت؟ آج تہران کے اندر مسلح امام خمینی کمپلیکس کے دروازے صبح سے کھول دیے گئے تھے اور اس وقت تقریباً 3 کلومیٹر تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رش ہے، یعنی مسلح کے مین گیٹ سے لے کر 3 کلومیٹر تک لوگوں کا رش ہے اور لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ مسلح امام خمینی کے اندر جو ہے داخل ہونے کے لیے خاص راستہ خواتین کے لیے، ایک راستہ مردوں کے لیے۔ تقریباً 1 سے 1.5 منٹ وہاں پہ رکتے ہیں اور اسی طرح آگے سے گزر جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے میں تقریباً 6.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں مسلح امام خمینی سے۔ یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے آگے جا رہے ہیں۔ جو ہی 3 کلومیٹر کے قریب پہنچیں گے، 3.5 کلومیٹر، تو وہاں پہ ایک لوگوں کا ہجوم ہے۔ یہاں پہ ہم بڑی تعداد کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ خواتین، مرد، بچے موجود ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ مرد آباد امریکہ کے نعرے موجود ہیں، مرد آباد اسرائیل کے نعرے موجود ہیں۔ ایک جو اہم ترین نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے شہید رہبر کا انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کا ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو زبردست خراج عقیدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر تہران کے مسلح امام خمینی پہنچے، شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ صدر ایران مسعود پزشکیان سمیت ایرانی قیادت کو پرسہ دیا۔ مسعود پزشکیان اور عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ تہران میں چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصم منیر وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملے۔ انہوں نے شہید رہبر معظم سید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن الرضا سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر شہید خامنائی کی الوداعی تقریب اور اہم ملاقاتوں کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے انہیں الوداع کیا۔ پاکستان اور ایران کی محبت دو طرفہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، یہ دو طرفہ محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی پاکستان کی ثالثی قبول نہ کرتے۔ ہم پاکستان کے کردار پر پاکستانی حکومت و ملت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کی دو طرفہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ تہران اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات کی تقریبات میں غیر معمولی عوامی شرکت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تہران کی تازہ صورتحال آج اور کل کے اہم شیڈیول سے آگاہ کر رہے ہیں ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی۔ تہران شہر کے ایک مرکزی مقام پہ ابھی میں موجود ہوں اور آج سے یہاں پر آپ کہہ لیجئے کہ جو جنازے کی جو رسومات ہیں عوامی سطح پر ان کا آغاز آج صبح مقامی وقت کے مطابق 6 بجے ہو گیا۔ موسم خاصا گرم ہے اور لوگ بہت دور دور سے پیدل سفر کر کے آ رہے ہیں کیونکہ سیکیورٹی ارینجمنٹس اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے بہت دور سے ہی عام گاڑیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو مخصوص جو عوامی ٹرانسپورٹ ہے وہ یا کچھ بہت ہی مخصوص جو گاڑیاں ہیں وہی مسلح کے کچھ قریب جا سکتی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ آگے ہیں لیکن وہ کچھ قریب جا سکتی ہیں۔ کل رات بھر آپ کہہ لیجئے کہ تہران سویا نہیں ہے۔ کل تہران بہت چارج رہا ہے، چاہے وہ تہران یونیورسٹی کے پاس ہو یا مختلف علاقوں میں پاکٹس میں ترانے چلتے رہے ہیں اور لوگ اپنے قومی پرچم تھامے اپنے عزم کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ آج جیسے ہی صبح کے 6 بجے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے بڑی تعداد میں لوگوں نے رخ کیا ہے مسلح امام خمینی کا۔ کل الگ صبح 6 بجے وہاں پر نماز جنازہ ہونی ہے۔ تو شیڈیول ابھی اس وقت یہ ہے کہ ابھی آپ اس وقت جو مناظر دیکھ رہے ہیں تقریباً اگلے 48 گھنٹوں تک آپ یہی مناظر دیکھیں گے۔ کوئی پبلک موومنٹ اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی جلوس سے جنازہ نہیں ہے، بلکہ جسد خاکی ایک مقام پہ رکھا گیا ہے۔ لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، آپ کہہ لیجئے کہ تابوت اور اس کی ایک دیدار کے لیے اور وہاں سے گزر رہے ہیں۔ پورا ایک آرگنائز طریقے سے سارا سلسلہ یہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم 6 تاریخ میں داخل ہوں گے، 6 جولائی، تب پھر یہ جلوس جنازہ کی صورت میں جسد خاکی کو لے کر آیا جائے گا مسلح امام خمینی سے باہر اور پھر آپ ایک موومنٹ دیکھیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تہران
بلکہ یہ خطہ بلکہ دنیا اپنی حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایران امریکہ سے ڈیل کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ امریکہ کے دشمنوں کو تاریخ کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ امریکی صدر کا ڈیکوٹا میں آزادی کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے موقع پر مذاکرات عارضی طور پر روک دیے ہیں۔ ہم اچھے لوگ ہیں، اس لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایران کو 1 ہفتے کی مہلت دی۔ Created the strongest and most powerful military. We won 2 world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in 1 day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. We can only lose the midterms if we allow ourselves to lose the midterms. If we are foolish, stupid, and unwise, immediately vote for the Save America Act, then we will not lose. It's an honor to be your president. Thank you very much, and happy Independence Day to all. God bless you all. امریکہ کے خلاف جدوجہد میں ایرانی قوم فاتح بن کر ابھرے گی۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا۔ روسی سلامتی کونسل کے سربراہ دمتری میدویدیو نے کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر روس ایرانی قوم کے دکھ میں شریک ہے۔ ایرانی قوم امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ آبنائے ہرمز عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا مشترکہ بیان۔ کہا آبنائے ہرمز سے تمام ممالک کے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت عالمی برادری کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام، تمام ریاستوں کی خود مختاری، عالمی سلامتی، آزاد جہاز رانی اور بین الاقوامی قانون کے فروغ پر زور دیا۔ شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ وزیر اعظم تہران میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی عالمی تقریب میں شرکت کے بعد ترکی پہنچے ہیں۔ اتا ترک ایئرپورٹ پر ترک وزیر تجارت، وزارت خارجہ، پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ شہباز شریف ترک صدر اردوان کی دعوت پر استنبول کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور ترک صدر 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی بات کی جائے گی۔ علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ صدر آصف زرداری کی امریکی قوم اور قیادت کو 250ویں یوم آزادی پر مبارکباد۔ صدر مملکت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام تہنیتی خط میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا گزشتہ 2.5 صدیوں کے دوران امریکی عوام کے کارناموں نے دنیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ طاقت، جدت، جمہوریت اور مساوی مواقع جیسی بنیادی اقدار کی مضبوط روایت آگے بڑھا رہا ہے۔ پاک امریکہ دیرینہ تعلقات، باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور امن و خوشحالی کے عزم پر استوار ہیں۔ امریکہ میں آباد متحرک پاکستانی برادری نے دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی برادری کی خدمات دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور باہمی اعتماد کا مضبوط ذریعہ ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دونوں ممالک باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے اور مضبوط شراکت داری کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ مضبوط پاک امریکہ شراکت داری کا علاقائی امن اور سلامتی میں انتہائی اہم کردار ہے۔ صدر ٹرمپ نے 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کی کامیاب ثالثی کرائی۔ بدلتے عالمی منظرنامے کے ساتھ پاک امریکہ شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ پائیدار حل صرف مذاکرات، سفارتکاری اور کشیدگی میں کمی کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے پاکستانی عوام کی جانب سے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے۔